وادی کشمیر قدرت کی ان بے شمار خوبصورت اور فطری حسن سے مالا مال وادیوں میں سے ایک ہے جو کارخانہ قدرت کے لامتناہی سلسلے میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ بلا شبہ آزاد جموں کشمیر اپنے شاندار مال وقوع، بے پناہ خوبصورتی و رانائی اور لازوال حسن و دلکشی میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ یہی وجہ یہ وادی دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں بکھرے سرسبز جنگلات، خوش شمال وادیاں، جھرنوں، دریاؤں کے بے مثال اور حیران کن قدرتی نظارے اس خطے کے جنت نظیر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم کشمیر کے ایک انتہائی خوبصورت و دل فریب جھیل رتی گلی کی سیاحت کے لیے عازمین سفر ہوئے تو جولائی کی تپتی گرمی کے باوجود وادی کا موسم انتہائی دلکش تھا۔ سطح سمندر سے 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ جھیل سال کے 9 ماہ برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ جھیل تک پہنچنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان پرخطر راستوں کے ایک جانب پہاڑ اور برفانی تودے ہیں تو دوسری جانب ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں۔ رواں برس ماہ جولائی میں راستہ کھلنے کا علم ہوتے ہی فوراً رختے سے سفر باندھ لیا۔ دیکھے گئے خواب کی تعمیر کے لیے رتی گلی جھیل دیکھنے روانہ ہو گئے۔ ہماری گاڑی دشوار گزار راستوں سے گزرتی ہوئی دواریاں سے رتی گلی دواریاں سے سفر کا آغاز کیا گیا۔ دواریاں سے رتی گلی تک کا فاصلہ 18 کلومیٹر ہے اور یہ انتہائی دشوار گزار راستوں پر محیط ہے، جس کا اندازہ ہمیں کچھ ہی دیر میں ہونا شروع ہو گیا۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی ہمیں رتی گلی کی جانب لے جا رہی تھی۔ جیپ ٹریک کے بہت دشوار تھا اور ٹریک پر جا بجا بڑے پتھر بھی پڑے تھے۔ ایک جھٹکے سے جسم کبھی دائیں تو کبھی بائیں جانب ہو جاتا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ سلسلہ بیس کیمپ تک جاری رہا۔ جگہ جگہ پہاڑی چشموں کا پانی تیزی سے بہتا ہوا راہ میں آیا، مگر جیپ چشمے کے پانی اور رکاوٹ کو عبور کرتی ہچکولی کھاتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ 5 کلومیٹر کے سفر کے بعد ہی پہلے گلیشیئر اور پھر بعد میں دوسرے، تیسرے اور پھر ایک کے بعد ایک گلیشیئر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ہر گلیشیئر کا راستہ پچھلے سے کچھ مشکل ہی تھا۔ ایک جانب برف کے اونچے ٹیلے اور نیچے شور مچاتا پانی ڈرائیور کی ذرا سی کوتاہی گاڑی کو ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرا سکتی تھی۔ ایک موقع پر گلیشیئر سے گزرتے ہوئے گاڑی پھنس کر کئی بار پھسل کر ریورس ہوئی تو ڈرائیور نے سب کو گاڑی سے نیچے اترنے کا حکم دیا اور خود بڑی مشکلوں سے اس خطرناک گلیشیئر سے گاڑی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ جولائی کے مہینے میں درجہ حرارت منفی میں تھا۔ آسمان پر نگاہ ڈالی تو سیاہ بادلوں نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ آخری گلیشیئر طویل ترین تھا جو بلندی سے نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ بائیں طرف نشے پر کچھ خرگوش اکٹھائیاں کرتے نظر آئے، پھر کچھ آگے بڑھے تو دور ہی بیس کیمپ نظر آ گیا، جہاں درجنوں کی تعداد میں خیمے نظر آ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں کچھ سیاح ملے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے واپس آ رہے تھے، لیکن بالآخر پہاڑی کے ٹاپ پر جا پہنچے۔ اب ایک یک بستہ سر انگیز رتی گلی جھیل ہمارے سامنے تھی۔ اس کا پہلا ہی منظر اس قدر ہوش ربا تھا کہ زبان سے بے اختیار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نکلا اور پھر مسلسل سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی گردان جاری رہی۔ ہم 12,000 فٹ کی بلندی پر تھے اور پہاڑوں کے دامن میں گم ہزاروں سال پرانی جھیل ہمارے سامنے تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ہم جنت کے کسی حسین گوشے میں داخل ہو گئے ہیں۔ رتی گلی کی وہ خوبصورت جھیل جسے کبھی ہم تصویروں اور یوٹیوب پر حسرت سے دیکھتے تھے، آج حقیقت کا روپ دھارے تمام تر رہنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے تھی، اور اسے دیکھتے ہی جیسے سفر کی ساری تھکان اڑن چور ہو گئی۔ میری طرح میرے ساتھی بھی مہو حیرت تھے۔ رتی گلی جھیل ایک طرف جیتی جاگتی پینٹنگ کی مانند لگ رہی تھی اور ہم اس وقت اس پینٹنگ کا حصہ تھے۔ ہمارے قدم زمین پر جمے تھے، مگر آنکھوں میں بے یقینی کا صحرا تھا۔ وادی نیلم کے بلند ترین مقام پر پہاڑوں کے دامن میں چھپی جھیل کے مناظر، نیلا شفاف پانی، پہاڑوں کا بارب حسن اور وہاں موجود خوبصورت رنگ برنگے پھول پودے قدرت کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ واقعتاً ایک پرکشش اور حیرت انگیز مقام تھا۔ بلا شبہ رتی گلی میں قدرت نے سبز گھاس کا مخملین قالین بچھا کر اس پر نیلے، زرد اور نارنجی رنگوں سے گلکاری کر کے جھیل کے نیلے پانی کے اطراف ایسے مناظر سجا دیے ہیں کہ جنہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے سیاح ہمالیہ کے پہاڑوں سے سر ٹکراتے، خطرناک ندی نالے عبور کرتے، چڑھائیاں چڑھتے چلے آتے ہیں۔ رتی گلی جھیل کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ اسے دیکھنے
دیکھنے کی چاہ میں کتنا ہی خوفناک سفر کیوں نہ طے کرنا پڑے، یہ سودا